نوجوانوں، آج وہ 10 سالہ بچے کہاں سے آئے؟ آج یہ شعور کہاں سے مل گئے؟ وفی القصص عبرۃ، زندگی کے ایسے واقعات جو انسان کے دل پہ گہرا اثر کرتے ہیں۔ بیت اللہ میں آج سے 3 سال پہلے باب ملک فہد کے باہر انتظار، اچانک سے شخص آتا ہے، لا کے کہتا ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جی فرمائیے۔ میں نے سنا تھا، حدیث سنی تھی، درس میں جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نہ منافق ہوگا نہ جہنم میں جائے گا، وہ جنتی مہمان ہے۔ گزارش ہے 37 دن مجھے ہو گئے بیت اللہ میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے۔ صرف دعا کر دیجیے کہ اللہ 3 دن کی زندگی دے دے، میری خواب پوری ہو جائے۔ نیت ایسے کرو۔ نفع مند علم وہ ہوتا ہے جس کے بعد عمل انسان کرتا ہے، عمل نہیں، علم نہیں۔ وہ علم کیسا ہے کہ مجھے اپنے والدین کی خدمت اچھی نہیں لگتی، یہ علم نہیں ہے۔ والدین کو میں مصیبت سمجھو، یہ علم و دانش نہیں ہے۔ والدین تو مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ یاد کیجیے صحیح بخاری کی اس روایت کو، 3 لوگ جا رہے تھے، فآووا إلى غار في جبل، اور غار میں چھپ گئے بارش کی وجہ سے۔ فانحطت الصخرة من الجبل فانطبقت عليه، پتھر گرا، لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پہ آ کے غار کو بند کر دیتا ہے۔ تینوں پریشان ایک دوسرے کو کہتے ہیں انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله، جو اللہ کے لیے تم نے عمل کیا آج اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اور تینوں میں سے ایک وہ تھا جس نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ میں سب سے پہلے دودھ جب لاتا تو والدین کو پلاتا، میرے والد میں ایک دن لیٹ ہو گیا، میرے والدین سو گئے، کرہت ان اوقظہما من نومہم، میں نے ان کو بیدار کرنا پسند نہیں کیا، پھر کریم میں خلل آیا، والصبیۃ یتزاورون عند قدمین، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں پلایا اور میری ٹانگوں سے لپٹتے رہے۔ فلم یزل دأبی ودأبهم حتى طلع الفجر، اللہ صبح ہوگی میں نے بچوں کو نہیں پلایا کہ پہلے والدین کا حق ہے، اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے تو آزادی سے نماز دے۔ اللہ عز و جلال کے حکم سے پتھر پیچھے ہٹا اور تینوں غار سے آزاد